قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک مسلمان کی زندگی کا جو ویژن ہوتا ہے وہ کافر کی زندگی کے ویژن کے مقابلے میں بہت وسیع ہوتا ہے، اس لیے کہ کافر کی زندگی کا ویژن ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے یا منحصر ہوتا ہے دنیا پر، اور مسلمان کیا دعا مانگتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ مسلمان کا ویژن بہت بڑا ہے، کافر کا ویژن بہت چھوٹا ہے، بہت محدود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اس ویژن کے لیے کام کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کامیابی کا فارمولہ ہے۔ اس ویژن کے لیے کام کریں، اور اس ویژن میں کامیابی آخرت کو مقصد بنانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھتے وقت یا جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھے، اس چیز پہ بار بار غور کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب تمہیں حکم دیتا ہوں قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہم لوگ قبرستان جانے کے بھی ہم نے تہوار متعین کر دیے، شب معراج پہ جانا ہے، شب برات پہ جانا ہے، عید کے دن جانا ہے، جب ہلا گلا ہو، شور شرابہ ہو، رش ہو، ایسے وقت میں جاتے ہیں قبرستان۔ کبھی تنہائی میں اکیلے میں آدمی کو جانا چاہیے، کبھی دوپہر کو 2, 2:30, 3 بجے جب کوئی قبرستان نہ وہ جائے قبرستان، بیٹھے تھوڑی 10 منٹ وہاں اور دیکھے یہ کس کس کی قبریں ہیں۔ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نہیں مریں گے، کون سے سیٹھ صاحب کی قبر ہے، یہ کون سے حاجی صاحب کی قبر ہے، یہ کون سے مولانا صاحب کی قبر ہے، یہ کس نوجوان کی، یہ کس بوڑھے کی، یہ کس بچے کی۔ آپ کو بچوں کی قبریں بھی ملیں گی، جوانوں کی بھی ملیں گی، بوڑھوں کی بھی ملیں گی۔ جب یہ چیزیں آدمی دیکھتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی کا یقین دل میں پختہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بچوں کو آگے منتقل کرنے کی ہیں، سکھانے کی ہیں۔ ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم یعنی ہمارے جو مسائل کی جڑ ہے وہ ہمارا نظام تعلیم ہے، جو ہمیں ان چیزوں سے غافل کرتا ہے۔ اور ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آخرت سے غافل، ہمارے نصاب میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے نصاب میں اسلامیات ہوتی ہے۔ اسلامیات میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اسلامیات کی کتابوں میں 2-3 قصے ہیں، ان میں بھی 1-2 قصے ایسے ہیں جو من گھڑت ہیں، جو ثابت ہی نہیں ہیں۔ ایک بڑھیا کا قصہ ہے کہ آپ جا رہے تھے، بڑھیا کی گٹھری تھی، آپ نے کندھے پہ اٹھائی، یہ قصہ ثابت ہی نہیں ہے کہیں۔ ہر بچے کو یہ قصہ یاد کروایا ہوا ہے۔ 2-3 اس طرح کے قصے یاد کروائیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، سچ بولیں، تو بچہ جب اسلامیات پڑھتا ہے اس کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ اسی کا نام اسلامیات ہے۔ اب پوری ہماری معاشرتی زندگی، اسلام کا خاندانی نظام، یہ ہمارے اسلامیات میں پڑھایا جاتا ہے۔ سود حرام ہے، اسلام کا معاشی نظام، کیا یہ ہمارے اسلامیات میں پڑھایا جاتا ہے؟ معاملات سارے جو اسلام کے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے نکلنے والا بچہ یہ کانسیپٹ لے کے نکلتا ہے کہ اسلامیات نام ہے نماز روزے کا، سچ بولیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یہ 4-5 چیزیں بس یہ کر لیں تو بس مسلمان ہیں۔ تو وہ خاک آخرت کی زندگی کو مقصد بنائے گا۔ ہندوستان میں جب انگریز آئے ہیں نا، انہوں نے جو ہمارے نظام تعلیم کو سیکولر کیا ہے، غالباً یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ انہوں نے یہاں آ کر ہمارے نصاب میں یہ نہیں کیا۔ مثال کے طور پر صلاح الدین ایوبی کا واقعہ ہمارے نصاب میں اگر تھا، محمد بن قاسم کی تاریخ، حضرت عمر کی تاریخ، حضرت علی کی تاریخ، ان کی بہادری کے واقعات، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ نکال کر کسی انگریز کی تاریخ ڈال دی ہو، یہ نہیں کیا انہوں نے۔ اس لیے کہ تو پتہ چل جاتا نا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ نکالی ہے اور
کسی انگریز کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ نہیں کیا انہوں نے یہ کیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ نکالی، اس کی جگہ بلی کا واقعہ ڈال دیا، بلی کا قصہ۔ محمد بن قاسم کی تاریخ نکالی تو اس کے آگے خرگوش کی کہانی ڈال دی۔ تو پہلے محمد بن قاسم کی کہانی تھی، اب اس کی جگہ کیا آ گیا؟ خرگوش کی کہانی، بلی کی کہانی۔ تو وہ جب پڑھ کے نکلے گا، خرگوش کی کہانی پڑھ کے نکلے گا، اور بلی کی کہانی پڑھ کے نکلے گا، اور بندر کی کہانی پڑھ کے نکلے گا، تو اس کو اسلامی ہیروز کا پتہ ہوگا۔ یہ ہوتا ہے تعلیمی نظام کو سیکولر کرنے کا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تعلیمی نظام کو سیکولر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کفر سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ اسلام سے آپ کو لا تعلق کر دیتے ہیں۔ یہ سیکولرائزیشن ہوتی ہے کہ بس آپ نام کے مسلمان رہ جائیں، کہ بس کلمہ پڑھا ہے، یہ 2 3 4 چیزیں سیکھ لیں، باقی اپنی زندگی گزاریں، نہ آپ کو اپنی تاریخ کا پتہ ہو، ہسٹری کا، صحابہ کا، تابعین کا۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، یعنی یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ آپ اس وقت کسی نوجوان سے پوچھیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو 11 کھلاڑی ہیں ان کے نام کیا ہیں، پتہ ہوں گے نوجوانوں کو؟ نہیں۔ اس میں فاسٹ بولر کون ہے، اسپنر کون ہے، اوپنر کون آتا ہے، سب پتہ ہوگا۔ اور ان سے پوچھ لیں عشرہ مبشرہ جو 10 ہیں، 11 بھی نہیں ہیں، ان کے نام بتا دیں، بتا سکتے ہیں؟ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان کے نام ہمارے نوجوان بتا سکتے ہیں؟ تو کیا مطلب ہمارے ہیرو کرکٹر ہوئے یا صحابہ ہوئے؟ زبان سے ہم 1000 دفعہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، عاشق صحابہ ہیں، ہم عاشق کرکٹ ہیں، ہم کرکٹ کے عاشق ہیں، کرکٹرز کے عاشق ہیں۔ اگر کرکٹرز کے عاشق نہ ہوتے، صحابہ کے عاشق ہوتے، تو صحابہ کے نام بھی تو یاد ہوتے ہیں۔ صحابیات کے، ازواج مطہرات کے، امہات المومنین کے نام ہمیں یاد ہوتے ہیں۔ ہماری عورتوں کو یاد ہوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے کیا کیا نام ہیں، ہماری بچیوں کو یاد ہوتے ہیں۔ یہ ہے نظام تعلیم کی سیکولرائزیشن، کہ دین سے ان کو لا تعلق کر دیں، باقی آپ کرکٹ کھیلیں، آپ گیم کھیلیں، آپ کچھ بھی کریں، اس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو مسئلہ اس سے کہ اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کے احتساب کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ولد صالح، نیک اولاد اس وقت بنے گی جب ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے، توجہ دیں گے کہ بھائی میں نے اپنے اس بچے کو معاشرے کا کارآمد فرد بنانا ہے۔ میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی معاشرے میں کوئی پازیٹیو رول پلے کرے، کوئی اپنا مثبت کردار ادا کرے جس سے معاشرے کو، انسانیت کو فائدہ ہو۔ اور جب اس کے عمل سے انسانیت کو فائدہ ہوگا، اس کا ثواب قبر میں آپ کو مل رہا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام میری گفتگو کا، آج کی گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا عزم کریں، اس بات کی نیت کریں اور اپنا احتساب کریں کہ ہم نے آخرت کی زندگی کو مقصد بنانا ہے۔ اور اب اعتکاف میں آپ آ گئے تو کوشش کریں کہ اب زیادہ موبائل کا استعمال، فیس بک، گپ شپ، یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں، یہ دوست باہر سے آ رہے ہیں ان کے ساتھ 2 گھنٹے گپ شپ چل رہی ہے، یہ اس مقصد تو ہوتا رہے گا نا، ساری زندگی ہوتا رہے گا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، بعد میں بھی ہوتا رہے گا۔ ان 10 دنوں کو تھوڑا خاص کر لیں کہ تھوڑا موبائل سے اب کنارہ کشی، ضرورت کی حد تک کوئی فون کرنا ہے، کوئی رابطہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی نا، اس کو آپ سمجھیں کہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ دیں کہ اپنے مرنے سے پہلے یہ 3 کام ہم نے کرنے: علم نافع، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد۔ نفع دینے والا علم، ایسا کام جس سے میرے مرنے کے بعد لوگوں کو فائدہ ہو، اور نیک اولاد، کہ میں نے مرنے سے پہلے یہ 3 کام کرنے۔ زندگی میں جب بھی کبھی غفلت ہو، کبھی اللہ سے غفلت ہو، دین کے معاملے میں غفلت ہو، اس حدیث کو دہرا لیں کہ کیا میں مرنے سے پہلے یہ 3 کام کر کے دنیا سے جا رہا ہوں؟ تو جب اس حدیث کو دہرائیں گے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ عمل کی ایک موٹیویشن ملے گی۔